مجھے بہرحال نکال دیا. انہوں نے کہا جی ہم آپ کو الاؤ نہیں کریں گے ورنہ آپ نکل جائیں ورنہ ہم آپ کو پولیس کے ذریعے باہر پھینک دیں گے. اس کی ہم نے ایف آئی آر کٹانے کی درخواست دی لیکن گول مول ایف آئی آر کرنی تھی. آج الیکشن کمیشن کے بیچ نمبر 2 میں ہمارا کیس تھا NA-47 کا. NA-47 اسلام آباد کا یہ وہ حلقہ ہے جہاں ہم اس وقت کھڑے ہوئے ہیں, جہاں یہ مختصر سارے ادارے جس میں الیکشن کمیشن, سپریم کورٹ, ہائی کورٹ, پارلیمنٹ ہاؤس, پریزیڈنسی, پرائم منسٹر ہاؤس, ڈپلومیٹک انکلیو بھی شامل ہے. جو پری پول ریگنگ ہمارے ساتھ ہوئی اس کی بہت بڑی تفصیلات ہیں, آپ کو جائے بغیر اس میں تفصیلات میں جائے بغیر, یعنی ہمارے لوگ کو پولنگ ایجنٹ کو اٹھایا گیا, گرفتار کیا گیا, ایف آئی آریں کاٹی گئی, آخری رات بھی ہمارے لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے. یہ ساری چیزیں ہم نے فیس کی. مگر الیکشن ڈے والے دن ایک تو سب سے بڑی ایک غلط اور بڑی ایک بنانا ریپبلک کی طرح کی, ایک ناکام ریاستوں کی طرح کی ہماری حکومت نے حرکت کی, جو کہ انتہائی جس کی شدید مذمت کی جائے جتنی کی جائے کم ہے. کہ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہوگا جہاں جس دن الیکشن ہو وہاں نیٹ بند کر دیں اور کمیونیکیشن کے سارے راستے بند کر دیں اور ٹیلی فون بھی بند کر دیں. مگر جیسے تیسے ہو کے الیکشن ہو گیا. الیکشن رزلٹ دے دیا پریزائڈنگ آفیسر نے. میرے پاس بھی فارم 45 ایک بات بتا دوں, آج میں نے سمجھایا جج صاحبان کو بھی, فارم 45 جو ہوتا ہے وہ ریزلٹ ہوتا ہے. جو فارم 47 اور 48 ہوتا ہے وہ صرف ایک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے, یعنی ان فارم ریزلٹ کو کمپائل کر کے ایک سٹیٹمنٹ بنا دی جاتی ہے. تو سٹیٹمنٹ میں غلطی ہو سکتی ہے. سٹیٹمنٹ ایک شخص بناتا ہے, اس کی بدنیتی بھی ہو سکتی ہے, اس کی بےایمانی بھی ہو سکتی ہے. تو لہٰذا جو فارم 45 ہوتا ہے وہ ریزلٹ ہوتا ہے. اور ریزلٹ کا کیا مطلب ہے کہ جو پولنگ ایجنٹس بیٹھے ہوتے ہیں ان کے دستخط ہوتے ہیں, پریزائڈنگ افسر کے دستخط ہوتے ہیں, اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسر کے دستخط ہوتے ہیں. اور میرے والے حلقے NA-47 میں تقریباً 387 پولنگ اسٹیشن تھے, لہذا 3000 مختلف اشخاص نے اس پہ سائن کیے ہوئے تھے, انکلوڈنگ جو ہمارا اپوننٹ ہے اس کے پولنگ ایجنٹ نے بھی. اور کسی نے رائٹنگ میں نہ آبجیکشن کیا نہ اعتراض کیا کہ جناب یہ فارم 45 درست نہیں ہے. ایک ووٹ کا بھی اعتراض نہیں آیا. تو لہذا جو عثمان اشرف نام کے صاحب جو ہمارے ریٹرننگ افسر تھے NA-47 کے, وہ NA-47 میں جب وہ بیٹھتے ہیں فارم 47 بناتے وقت اس کو سارے کو اگنور کر لیتے ہیں. رات کو جب میں جاتا ہوں تو وہ باہر ایک سکرین لگی ہوتی ہے, سارے میڈیا کو پتا ہے, جس کی آپ نے ویڈیو بھی بنائی. جو میرا ووٹ تھا ہمارے پاس فارم 45 کے مطابق وہ اس کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں, اس کا ووٹ ہمارے کھاتے میں ڈال رہے ہیں. میں اندر چلا گیا, ان کو بتایا کہ جناب یہ آپ نہیں کر سکتے. میں نے ان کو 2 سوال کیے تھے, آج بھی آئے گا تو میں ان سے پوچھوں گا, لیکن وہ بھاگ گیا, نہیں آیا. میں نے ان کو کہا کہ آپ اگر ان انٹینشنل کر رہے ہو, غلطی سے کر رہے ہو تو درست کر لو, اگر انٹینشنل کر رہے ہو تو مجھے بتا دو, میں چلا جاتا ہوں. انہوں نے تقریباً مشکوک انداز میں مجھے بہرحال نکال دیا. انہوں نے کہا جی ہم آپ کو الاؤ نہیں کریں گے ورنہ آپ نکل جائیں ورنہ ہم آپ کو پولیس کے ذریعے باہر پھینک دیں گے. یہ الگ بات ہے کہ پھر وہ خود ہی, میں نے کہا ٹھیک ہے آپ ایف آئی آر کاٹیں, میرا یہ حق ہے پروسیس آف کنسلٹیشن میں بیٹھنا, مجھے نہیں بیٹھنے دیا. انہیں دروازے بند کر لیے, مجھے باہر نکال دیا, میں باہر آ گیا. میں تقریباً 6:41 پہ ریٹرننگ افسر کو میں اپلیکیشن دیتا ہوں کہ جناب آپ جو کچھ یہ کر رہے ہیں, آپ نے کہا باہر آ جائے گا, رزلٹ آپ نے میرا روک دیا, اسکرین آپ اٹھا کے لے گئے ہیں بجائے اسکرین پہ شو کرنے کے. تو میں آپ کو درخواست دے رہا ہوں کہ آپ یہ بدنیتی نہ کریں, رزلٹ میں ٹیمپرنگ نہ کریں, آپ کی بےایمانی پہلے ہی ثابت ہو چکی ہے, یہ آپ نہ کریں. میں رائٹنگ میں اپلیکیشن دیتا ہوں. اسی کی اپلیکیشن میں یہاں الیکشن کمیشن کو دیتا ہوں, کیونکہ آپ کو پتا ہے ان دنوں 24 آور سروس ان کی بحال تھی. انہوں نے فوراً اس کو لیٹر لکھا لیکن انہوں نے اس کو جواب نہیں دیا. پھر دوسری مرتبہ میں نے لیٹر لکھا ان کو, کوئی جواب نہیں آیا. پھر تیسری مرتبہ میں نے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر جو ڈی سی ہوتا ہے, جو آج کل مشہور زمانہ ڈی سی ہیں, جن کا کام سوائے شاید کرپشن کے اور پی ٹی آئی کے خلاف EMPO آرڈر کرنے کے اور کوئی کام نہیں تھا, میں نے ان کو اپلیکیشن دی. وہ آپ کو پتہ ہے کوئی جواب بھی نہیں دیتے, نہ ریسیو کرتے ہیں پراپر. اس کی کاپی میں نے یہاں دی, انہوں نے فوری طور پر ایکشن دیا, ان کو کہا دیا آپ جواب دیں, مگر دن کے 1 بجے انہوں نے رزلٹ دے دیا. پھر فارم 47 2 بنائے ہوئے ہیں, ایک 9 کو ایک 10 کو, اور دونوں مختلف ہیں. دونوں میں ووٹ مختلف ہیں ہر کینڈیڈیٹ کے. 34 کینڈیڈیٹ ہے جس میں سوائے ایک کے 33 کینڈیڈیٹس کے اس میں ووٹ مختلف ہے. وہ سارا رزلٹ میں نے ان کو سارا ریکارڈ دے دیا. پھر کیا کرتے ہیں کہ اگلے دن 11 تاریخ کو یہ ہوتا ہے جناب, کنسالیڈیشن کے لیے نوٹس آتا ہے فارم 48 بنانے کے لیے.
میں یہاں 10 کو پٹیشن کرتا ہوں، 11 کو الیکشن کمیشن روک دیتا ہے پروسیس آف کنسالیڈیشن کو. ہم 11:30 بجے، 10:30 بجے یہاں صبح ہم 11:30 بجے وہاں چلے جاتے ہیں آر او کے پاس. ریٹرننگ افسر مجھے لکھ کے دیتا ہے کہ فردر کنسالیڈیشن پروسیس از پوسٹ پون. جب وہ لکھ کے دیتا ہے وہ باہر پیسٹ کرتا ہے، باہر لگاتا ہے، اور اندر جب ہم جاتے ہیں تو تمام جو ہمارے تھے کینڈیڈیٹس اور ان کے نمائندے وہ اندر موجود ہیں، طارق فضل سمیت. وہ ہمیں لکھ کے دیتا ہے، ان کو بھی دیتا ہے، ہمیں بھی دیتا ہے. بعد میں کیا کرتا ہے جناب، جب ہم چلے جاتے ہیں تو گھنٹے بعد طارق فضل کو بلاتا ہے، وہ سارا ریکارڈ ٹیمپر کرتا ہے. جب ہمیں پتہ چلتا ہے ہم جاتے ہیں تو ہمیں اندر جانے کی اجازت نہیں ہوتی، بلکہ ہم جب واپس جانے لگتے ہیں تو ہماری گاڑیوں پہ ان کے غنڈے طارق فضل کے حملہ کر دیتے ہیں. اس کی ہم نے ایف آئی آر کٹانے کی درخواست دی، لیکن گول مول ایف آئی آر کرنی تھی. ہماری گاڑی وکلا کے گاڑیوں کے شیشے کو توڑ دیے، کیونکہ ہنڈا کرتی ان کا مقصد ہے اور کچھ ہے نہیں. تو یہاں جب آئے تو یہ ریٹرننگ افسر نے کیا کہا، جی میں نے لکھ کے تو دیا تھا، لیکن چونکہ میرے پاس 2 وکیل آئے تھے، ایک میں اور میرے ساتھ ایک بندہ. انہوں نے ہمیں تھریٹ کیا کہ اگر یہ نہیں کرو گے، یہ لکھ کے نہیں دو گے تو جناب ہم تو لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کر دیں گے. میں نے ڈر کے مارے، کیا لکھتے ہیں، میں نے بلیک میل ہو کے ڈر کے مارے میں نے لکھ کے دے دیا، لیکن میں کنسالیڈیشن مکمل کر چکا تھا. میں اس کی درخواست اپلیکیشن دیتا ہوں یہاں الیکشن کمیشن کو کہ یہ پیچھے ٹیمپرنگ کر رہا ہے طارق فضل اور ریٹرننگ افسر، لہٰذا ان کے خلاف ایکشن لیں. وہ اس میں فوری طور پر آرڈر کرتے ہیں. یہ سارے آرڈر میں نے آج الیکشن کمیشن کو دے دیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے ان کو کہا جج صاحبان کو کہ اگر زیادہ طاقتور جو اصل طاقت والے ہیں وہ اگر ان کے پاس چلے جائیں تو پھر اس کا مطلب ہے جو چاہے ان سے کرا لیں. اور اگر میں ان سے یہ لکھوا سکتا تھا زبردستی 2 بندے، صرف 2 بندوں کا کہا، تو میں ان سے پھر فارم 47 48 بھی لے لیتا، پھر تو مجھے کچھ اور کرنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی. پھر ایک سوال میں نے کیا کہ اس کا مطلب ہے کہ اس ریٹرننگ افسر سے کوئی کام کرانے کے لیے طاقت کا استعمال ضروری ہے. یعنی طاقت لے کر آپ چلے جائیں، زور زبردستی کرائیں تو اس سے جو چاہے آپ کرا لیں. تو اگر یہ کریکٹر ہے اس طرح کے ریٹرننگ افسر کا، تو سپریم کورٹ نے اس طرح کے ریٹرننگ افسر کو کہا کہ جناب یہ تو بڑے فرشتے ہیں، ان کے ذریعے ہوگا، ججز کے ذریعے نہیں ہوگا. تو یہ سارا ڈرامہ فراڈ انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائے گا. مجھے نظر آ رہا ہے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ یہ جو کچھ ہوا ہے سارا فراڈ ہوا ہے، ڈرامہ ہوا ہے، کرپشن ہوئی ہے، یہ سارا غلط ہے. اب ایک بات اور کہی جاتی ہے آج کل، جناب آپ ان سیاسی جماعتوں سے آپ بات کریں حکومت بنانے کے لیے. میں یہ کہتا ہوں کہ جو ڈاکو ہے، جس نے ڈاکہ زنی کی ہے، کیونکہ کچے کے ڈاکو تو آپ کو پتا ہے بڑے غیرت مند ہوتے ہیں نا، وہ منہ چھپاتے ہیں، جا کر جنگلوں میں پھرتے ہیں. آج کل جو پکے کے ڈاکو ہیں، جو کٹ پتلی اپنے آپ کو بنے کہتے ہیں، وہ سرعام پھرتے ہیں. نہ صرف سرعام پھرتے ہیں بلکہ اس ڈاکہ زنی جو عوام کے مینڈیٹ، کروڑوں لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال کے، وہ یہ کہتے ہیں پکے کے ڈاکو دمال ڈالتے ہیں کہ جی اب تو جیت چکے ہیں. اور ہم جائیں ان ڈاکو کو کہیں ڈاکو بھائی مہربانی کرو ہمیں بھی یہ 2-4 سیٹیں ہمیں دے دو خیرات کے طور پر. میں ان سے سوال کرتا ہوں جو یہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کیوں نہیں کرتے، حکومت کیوں نہیں بناتے، کیا ڈاکو سے بات کرنا، کیا یہ لیجٹیمیسی عوام کے مینڈیٹ پہ جس نے ڈاکہ ڈالا ہو تو ان کو لیجٹیمائٹ کرنے کے مترادف نہیں ہے؟